ایران کی شرطوں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پلڑا ایران کا بھاری ہے، اور کیسے؟ کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف اگر کہا جائے کہ امریکی طیارے E-11 جو یہ تیسرا طیارہ ہوگا، یہ امریکی فضائیہ کے طیارے جو کہ مشرق وسطیٰ میں ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے اتارتا چلا جا رہا ہے امریکہ، اور دوسری طرف ایران نے بھی حالیہ اپنا جدید ترین بیلسٹک میزائل اس کو لانچ کر دیا ہے۔ کس طرح مذاکرات، کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، جبکہ ایکس فارن منسٹر ہیں خورشید محمود قصوری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مزمل صاحب اٹھی۔ قصوری صاحب، آپ کو کوئی ان مذاکرات کی کامیابی کی امید ہے؟ کیونکہ جنگ کے سائے تلے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پہلے سمپل سا تو محاورہ ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن اب آ جاتے ہیں اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے۔ دیکھیں، ٹو مچ از ایٹ اسٹیک۔ ایک تو یہ بالکل واضح ہے کہ جس قسم کا فوجی ساز و سامان، ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر، سپورٹنگ جہاز، جس قسم کی وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور جتنا ٹائم انہوں نے لیا تیاریوں کا، وہ تو انڈیکیشن یہ کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کرنے کے لیے شاید پیچھے ہٹنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن امریکہ کو چوز کرنا پڑے گا کہ جو ٹاکس ہیں، اگر تو امریکن انٹرسٹ کے مد نظر رکھا جائے، جیسے مجھے امریکن انٹرسٹ سمجھ آتے ہیں، پھر تو کامیابی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اسرائیلی انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے امریکہ بات چیت کرے گا تو مجھے بالکل نہیں نظر آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو تو یہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر فرض کرے 400 کلو گرام انرچڈ یورینیم پہ کچھ بات بھی ہو جائے اور وہ کہہ دیں کہ جو تو غیر اسلامی، ہم تو بم بنانے کے حق میں ہی نہیں ہیں، وہ انٹرسٹڈ اس میں نہیں ہے۔ اگر صرف ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہوتا تو JCPOA کا جو پروگرام تھا پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں، پرماننٹ ممبر سارے شامل تھے، جرمنی بھی شامل تھا، تو وہ پھر تو مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ تو یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید وہ معاملہ اس سے آگے جائے، کیونکہ جو وقفہ گزرا ہے اس میں ایران پہلے کے مقابلے 2 وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اسرائیل کے 2 سال کی جنگ تھی، اس نے ایران کے خلاف نہیں، حزب اللہ اس کے خلاف، حماس کے، اس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے جو دوست حمایتی تھے اس علاقے میں، جن کو امریکہ پراکسی کہتا ہے، تو وہ ان کو تو بہت کمزور کر دیا گیا۔ اسی طرح ایران کے اندر جس قسم کے ڈسٹربنسز ہوئے ہیں، ان کو میں تو کم سے کم یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو بالکل سمجھے کو بات ہی کوئی نہیں۔ ہزاروں بندے تو وہاں جو ہے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب وہ آیت اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں ہو گئے ہیں، لیکن وہ بلیم کر رہے ہیں امریکہ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی پھر کیا گیم ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہزاروں بندے وہاں مرے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا ڈیفینیٹلی اثر امریکہ اگر انٹرفیئر نہ بھی کرے تو جیسے پہلے ایک خاتون کا معاملہ تھا حجاب کا، اور وہ 5-6 مہینے چلا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ ایرانین رجیم میں بنیادی تبدیلیاں آئیں، ڈریس کوڈ بھی تبدیل ہوا، اور اسی کے میرے خیال نتیجے میں جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ایک وہ ماڈرنسٹ ہیں، ان کو اجازت ملی کہ وہ الیکشن لڑے، نہیں تو شاید اجازت ہی نہ ملتی، کیونکہ وہاں ایک بڑا لمبا پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، ہزاروں لوگ مرے ہیں، جو بھی کاز ہے اس کا، کہ کیا وہ ڈیموکریٹک رائٹس کے ہیں، کئی اس میں ہو سکتا ہے امریکہ کی شے پہ بھی ہوں، لیکن جب اتنے لوگ مر جائیں اس کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھولا جائے گا۔ لیکن اس کا کیا طریقہ ہے کہ امریکہ انٹروین، نہیں ایک سیکنڈ بعد، کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ انٹروین کرے؟ نہیں، امریکہ جدھر انٹروین کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے، وہ عراق ہو، لیبیا ہو، کہیں بھی ہو، وہ غرق ہو جاتے ہیں، ملک افغانستان ہو، بالکل برا حال ان کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے ذریعے لبریشن میں نہیں سمجھتا ایرانیوں کے مفاد میں ہے، یہ خود ہی ایران میں ایک تبدیلی آئے گی جو کچھ ہو چکا ہے۔ جی نہیں، پر امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی نا۔
جی اب آپ ملٹری ایکشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کو اگر تو صرف فیس سیونگ چاہیے تو وہ تو میں نے اب کہا اگر امریکن انٹرسٹ مقدم ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے, اور وہ ایک انڈیکیشن تو تھی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے کہا تھا ہر صورت میں جو ایران کا نیوکلیئر مسئلہ کبھی وہ نیوکلیئر پاور نہ بنے. اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے, کسی کا لاس آف فیس ہی نہیں ہے. ایران نے تو خود کہا ہے کہ یہ غیر اخلاقی ہے, غیر اسلامی ہے نیوکلیئر بام کو, اور ریکارڈ پہ ان کا یہ ہے, تو کر سکتے ہیں وہ. ہاں زیادہ اس کے لیے ان کے ماننا پڑے گا, ان کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو آبزرورز ہیں وہ بڑی اسکروٹنی کریں گے. صرف وہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ غیر اسلامی ہے, غیر اخلاقی ہے, نہیں, وہ مانیٹرنگ کی جائے گی. میرا خیال ہے ایران اس کے لیے تیار ہو سکتا ہے, کیونکہ جو اس کا متبادل ہے وہ اتنا تباہ کن ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جب ٹروپس آن گراؤنڈ نہ ہوں وہ اس قسم کی کلین تبدیلی ود ان انورٹڈ کاماز, وہ کلین تو بالکل نہیں تھی, عراق کو تباہ کر دیا, لیکن جو عراق میں تھا, جو افغانستان میں تھا, کلین تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ امریکہ کو بھی بہت زبردست نقصان ہوا, اور ان ملکوں کو تو بے انتہا نقصان ہوا ہے. لیکن کلین سے مراد ہے کہ وہاں جو جتنا آسانی سے ان کو وکٹری حاصل ہو گئی تھی وہ نہیں ہوگی یہاں جب تک فوجی گراؤنڈ پہ نہیں بھیجیں گے. وہ امریکہ اس لیے نہیں بھیجے گا کہ وہ وینیزویلا نہیں ہے. وہاں تو اگر یہ مان بھی لیں امریکہ کی بات کہ جی بہت سے لوگ ایران میں اس حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں, ہم تو ان کو لبریٹ کرائیں گے, او بھائی اگر لوگ خلاف ہیں تو بہت سے لوگ ان کے حق میں بھی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے حق میں بھی نکل آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بھی مان لیں کہ اکثریت ان کے خلاف ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت بھاری جو قوم ان کے ساتھ ہے, اور جو سب سے بڑی ڈینجرس چیز ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے ہو جائے گا, وہ جو لوگ رجیم کے ساتھ ہیں, کیونکہ میں نے مشاہدہ خود شاہ ایران کا کیا ہے کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اگر وہ کھڑے رہتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو چاہے زیادہ لوگ خلاف بھی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں اور اصغر خان صاحب تھے وہاں, کو ہم اس لیے نہیں سمجھ کے گئے تھے کہ وہ کل فارغ ہو جائیں گے شاہ ایران, 6 مہینے میں فارغ ہو گئے. ہم تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ بڑے وہ پکے ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں, اور اصغر خان صاحب ممکنہ وزیر اعظم ہیں, ممکنہ وزیر خارجہ ہوں, دونوں ہم جیل میں پہنچ گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیوں ہوا کہ وہاں اندر سے تبدیلی آئی تھی. اگر وہ تبدیلی نہیں آتی تو امریکہ جو مرضی کر لے, بانی فوج خلاف ہو گئی تھی شاہ ایران کے, تو کچھ نہیں امریکہ کر, ہاں تباہی مچا سکتا ہے, کیوس مچا سکتا ہے, اس امید میں کہ اگر آیت اللہ ان کی بات نہیں مانتے تو شاید اس امید میں کہ چلو اگر ہماری مرضی کا بندہ نہ بھی آئے تو ایسا بندہ آ جائے ان کو ہٹا کے جو کہ نسبتاً زیادہ قابل قبول ہو. مجھے وہ سیناریو ابھی نظر نہیں آ رہا. بات آپ نے کہا نیوکلیئر پروگرام پہ تو ایران شاید کمپرومائز کر لے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت تیزی سے اپنے بیلسٹک میزائلز کے تجربے کر رہا ہے. آج بھی اس نے اپنے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے, 2000 کلومیٹر تک 1500 ٹن وہ وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے. تو وہ ایک نیوکلیئر کا متبادل بیلسٹک سپر سونک میزائلز جو ہیں وہ بنا رہا ہے, جو اسرائیل تک جا سکتے ہیں, کہیں جا سکتے ہیں. تو کیا امریکہ کو یہ بیلسٹک میزائلز قابل قبول ہوں گے اگر نیوکلیئر نہیں قابل قبول؟ تو دیکھیے امریکہ کو تو کچھ بھی قابل قبول نہیں, جیسے اسرائیل کو نہیں, لیکن کیا ایران یہ مان لے گا کہ جو اس کے ہاتھ ہیں ہاتھ کٹوا لے؟ تو پھر وہ تو آسانی سے کہہ دے کہ امریکہ آئے ہم تبدیلی کر لیتے ہیں اپنے ملک کے اندر. بھئی وہ اسی بنیاد پر دیکھیں نا, ان پہ اتنی سینکشنز رہی ہوں. ایئر فورس ان کی برائے نام ہے کمزور ایئر فورس ہے, نیوی نسبتاً کمزور ہی میں کہوں گا. ان کی طاقت ہی میزائلز ہے جو سینکشنز میں انہوں نے بنائی ہے کہ وہ دوسرے کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ دوسرا کئی مرتبہ سوچے. یہ تو اسرائیل کو بھی سوچنا پڑے گا. تو ایک بڑا مخمصہ جس کو میں انگریزی میں کنونڈرم, یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ علاقے کا کوئی ملک جو کوئی دل سے ایران کا حامی نہیں ہے, جو عرب ممالک ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے یہ اب ریجنل وار ہوگی. جب اگر وہ کہتے ہیں نا بلّہ جو ہے یا بلی اس کو رستہ نہ دیں تو پھر آپ کے جگلر پہ حملہ کرتا ہے, اس کا جو مرضی حشر ہو جائے. تو ایران کو اگر نظر آ رہا ہے کہ میرا تو راستہ ہی کچھ نہیں,
تو پھر تو وہ کچھ کرے گا جس سے واقعی بہت نقصان ہو جائے گا. ہمارے میں ملکوں کے نام نہیں لیتا، ان کی تو ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ امن کے نام پہ ہے. دنیا بھاگ بھاگ کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اپنی دولت لے جاتے ہیں وہاں. کیوں؟ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یورپینز بھی لے جا رہے ہیں، کہ یہاں امن ہے، سیفٹی ہے. اگر وہ سیفٹی کا کانسیپٹ ختم کر دیا ایران نے تو بہت بھاری نقصان پہنچے گا امریکن الائز کو اس پورے خطے میں. پھر ایسا پھر آپ کو تو آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ صرف جتنا یورینیم ہے وہ اگر کسی تیسرے ملک شفٹ ہو جائے تو اس پر معاہدہ کر کے امریکہ نکل جائے گا. نہیں، میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھنا ہی ہے کہ امریکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندے ہیں وہ امریکن انٹرسٹ کو ترجیح دیتے ہیں یا اسرائیلی انٹرسٹ کو. یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ ان کے دماغ میں ہے. لیکن مجھے یہ ضرور نظر آ گیا ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ایران نے اعتراض کر دیا، ترکی نہیں ہوگی، کیونکہ ترکی میں 5-6 اور ملک بھی تھے بشمول پاکستان. امریکہ کا مقصد تھا ایجنڈے کو وائڈ کرنا. چلو ہم سے تو تم نیوکلیئر کر لو، ان کے ساتھ مل کے تم یہ جو پروکسیز وغیرہ جو تم کہہ رہے ہو نیوکلیئر کا، ان کے ساتھ حل کر لینا. ایرانی یہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور یہ وہاں ہوگی نہیں ٹاک، یہ ہوگی ہی عمان میں. اور اس میں انہوں نے اپنے فارن منسٹر کے علاوہ ایک ایسے شخص کو بھیجا ہے جن سے میں واقف ہوں، وہ ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے، جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی بڑی پاورفل باڈی ہے، اس کے سیکرٹری علی لاریجانی، جو ایکسپرٹ ہیں نیوکلیئر ویپنز کے. میں نے بھی ان سے ڈیل کیا، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو بالکل ایران فوکسڈ ہے آن نیوکلیئر ایشو. لیکن اگر جو دوسری ڈیمانڈز ہیں، جی آپ میزائلز اپنی چھوڑ دیں، فلانا چھوڑ دیں، پھر تو نہیں ہونا. ایران تو پہلے ہی پھر تو دست و پا ہو جائے گا.